موجودہ دور میں انسانی رشتوں کی اذیت اور ان کے برے اثرات سے کیسے محفوظ رہا جا سکتا ہے؟ آپ کا سوال یہ ہے کہ ان دا پریزنٹ سچویشن آف ہیومن ریلیشنز، یا انسانی رشتوں کی موجودہ اذیت اور اس کے برے اثرات سے تنگ آ کر انسان سوچ رہا ہے کہ کیوں نہ کوئی اینیملزم کا راستہ اختیار کر لیا جائے۔ اگر اندیشہ یہی ہے تو انسان ہونے کی حیثیت سے بات یہ ہے کہ جب انسان سفر کے لیے اپنے آپ کو مسافرت میں ڈالتا ہے تو یہ بات اسے بھی پریشان کرتی ہے جو آپ کو پریشان کر رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ لوگ مس بیہیو کرتے ہیں، اس کی محبت کا مذاق اڑاتے ہیں، آف ڈیز میں اس کو ناگوار لیٹر لکھتے ہیں، بلکہ اس کو ریباؤنڈ لگاتے ہیں۔ اصل بات جو وہ بھول جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ سفر تیرا ہے اور ان کا تو نہیں ہے، وہ تو بیچارے اپنے سفر سے محروم ہیں۔ اب ان بیچاروں کو بولنے کا حق تو دو۔ جب آپ نیک سفر پر چل پڑے ہیں اور ہٹے نہیں بلکہ ڈٹے رہے، تو اگر لوگ کہتے ہیں کہ حرام کا پیسہ لے کر جا رہا ہے تو ان بیچاروں کو کہنے دو، آخر وہ اپنی تکلیف کا اور حسد کا کچھ تو اظہار کریں گے۔ ان کے اندر اتنی جیلسی بھری پڑی ہے۔ اصل میں کوئی آدمی دوسرے آدمی کا بوجھ نہیں اٹھاتا، اور نہ ہی کوئی آدمی دوسرے آدمی کے عمل کا جواب دہ ہے۔ اس بد دنیا میں نیک ہمیشہ موجود رہے گا۔ جس دنیا نے آپ کو نیکی کا موقع دیا اسے آپ بد کیوں کہتے ہیں؟ اگر ایک بندہ یہاں نیک ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے اس کو اچھا مقام ملتا ہے تو اللہ سے جا کر کہے گا کہ اس سارے راستے کی خیر ہو جس سے میں آیا ہوں۔ جو لوگ شکایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ ان کو تباہ کر، تو اللہ کہتا ہے کہ ایک بار پھر دنیا میں جا، پھر میں سب کو تباہ کروں گا۔ یہ عجب آدمی ہے، جس مقام سے عروج حاصل کر رہا ہے اس مقام کی تباہی مانگتا ہے۔ یہ تو ایسے ہے کہ جس کمان سے تیر نکلا اور نشانے پہ بیٹھا، وہ تیر کہتا ہے کمان کو پکڑو۔ اس بات پہ استغفار کرنا چاہیے۔ توبہ اس دعا سے جو تباہی مانگے۔ تو نیک آدمی وہ ہے جو بد کی فلاح کی دعا کرتا ہے، اور بد آدمی نیک کو بھی تباہ کر سکتا ہے۔ تو سفر آپ کا اپنا ہے۔ ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ اس راستے میں لوگ آپ کو دعائیں دیں گے، بلکہ ہم نے تو یہ بھی کہا تھا کہ محفل میں جاؤ گے تو جوتے چوری ہو سکتے ہیں۔ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ہوتے ہیں تو ہو جائیں، پھر کہا تھا کہ جیب کٹ سکتی ہے تو آپ نے کہا بے شک کٹ جائے، پھر یہ کہا تھا کہ پھر یہ کہا تھا کہ لوگ آپ کو بدنام کریں گے تو آپ نے کہا تھا کہ ہونے دیں۔ اب آپ وہ ساری باتیں کہہ رہے ہو جن سے منع کیا گیا تھا۔ تو جب آپ نے عشق کیا ہے تو پھر صبر بھی کریں، اس میں تو یہی کچھ ہوتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ پیغمبروں پر الزام آیا لیکن پیغمبر ہی رہے، ان کو اذیت ملی تو بھی صبر کیا۔ آپ بھائیوں کا گلہ کرتے ہو۔ یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کیا سے کیا کر دیا، کنویں میں پھینک دیا، اور یوسف علیہ السلام نے ان کے ساتھ یہ کیا کہ آج کے دن تمہیں کوئی سزا نہیں۔ اب آپ کون سا سفر کر رہے ہیں؟ آپ تو یہ کہیں کہ یا اللہ ان رشتہ داروں کی خیر جن سے مجھے خیر نہیں ملی۔ یہ سوال آپ بار بار ریپیٹ کرتے ہیں اور مجھے بار بار افسوس ہوتا ہے۔ ایک وعدہ کرو کہ آئندہ یہ سوال کبھی نہیں آئے گا۔ دوسرے کا برا عمل ہی تو آپ کی نیکی کا باعث ہے۔ آپ نے دوسرے کا جو ظلم برداشت کیا ہے اس سے بڑی نیکی کیا ہے۔ اگر آپ نے گھر بیٹھے منزل لینی ہے تو یہ ظلم برداشت کر لو، ورنہ آپ نے نمازیں کون سی اور کتنی پڑھی ہیں ان کا حساب لگا لو، اور آپ نے کتنا پیسہ خیرات کیا ہے اور کتنا حلال کمایا ہے۔ آپ یہ کام کرو کہ اللہ سے دعا مانگو۔ بشر ہیں، بے خبر ہیں، کیوں تباہی کی دعا مانگو؟ میں نے آپ کو پہلے ہی دن ایک بات بتائی تھی، آپ نے دو کام نہیں کرنے، تقاضا نہیں کرنا اور شکایت نہیں کرنی۔ آپ اللہ تعالیٰ کے آگے یہ شکایت کر رہے ہو کہ یا اللہ یہ رشتہ دار جو اذیت پہنچانے والے ہیں انہیں سزا دے۔ آپ ایک کہانی سنو۔ کچھ لوگ اپنے پیر صاحب سے ملنے گئے۔ وہ گھر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ پیر صاحب ہیں؟ اندر سے پیر صاحب کی گھر والی نے بڑے غصے سے جواب دیا اور پیر صاحب کو اور ان کے مریدوں کو خوب برا بھلا کہا۔ پیر صاحب جب واپس گھر آئے تو ان مریدوں سے ملے۔ ان لوگوں کے سارے مسئلے حل ہو گئے اور سارے معاملات حل ہو گئے۔ پھر ایک مرید نے کہا کہ میرا ایک مسئلہ حل کریں، آپ کا تو اتنا مقام ہے۔ اور وہ کیا معاملہ تھا جو آتے وقت ہمیں پیش آیا؟ پیر صاحب کہنے لگے کہ میرا یہ سارا فیض اس کا احسان ہے
میں اپنی بیگم صاحبہ کا نامناسب رویہ برداشت کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کی وجہ سے نوازتے ہیں۔ تو عروج کی داستان حاسدوں سے بھی شروع ہوتی ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یا اللہ، اگر ہمارے پاس اختیار ہوتا تو ہم امام حسین علیہ السلام کو کربلا کے مقام سے کبھی نہ گزرنے دیتے۔ جو یہ کہتا ہے کہ کبھی نہ گزرنے دیتے تو آپ امام پاک علیہ السلام کو اس مقام سے ریڈیوس کرنا چاہتے ہو۔ مقام کربلا تو کربلا ہی ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ کربلا نہیں ہونا چاہیے تھا تو پھر آپ امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے نہ ہوئے۔ یزید کا تو بیڑا غرق ہو گیا اور اس پر لعنت ملامت بھی ہو گئی، مگر امام پاک علیہ السلام کو تو عروج ملا اور درجات مل گئے۔ آپ اس عروج کی نسبت سے تھوڑی سی دعا ہی کر دو، ہو سکتا ہے کہ کوئی بخشش کا موقع نکل آئے، مگر آپ تو رشتہ داروں کی کہانی سنا رہی ہیں کہ آپ کے رشتہ دار ظالم ہیں۔ تو اگر وہ ظالم ہیں تو تبھی تو آپ اچھے ہیں، ورنہ تو آپ بھی ان جیسے ہو جائیں گے۔ میں آپ کو بار بار سمجھاتا رہتا ہوں کہ آپ اچھے انسان بن جاؤ۔ فقیری درویشی تو نام ہی ہے، اصل میں تو آپ انسان ہیں۔ انسان ہی دانا انسان اور نیک انسان بنتا ہے۔ پھر وہ انسان جتنا جتنا صاف ہوتا جائے اس کو اتنا مقام ملتا جائے گا۔ رہنا اس نے انسان ہی ہے۔ اچھا انسان کیسے بنتا ہے؟ ایک نے برا سلوک کیا اور دوسروں نے اس سے اچھا سلوک کیا، اس طرح وہ نیک بن گیا۔ اور اگر دنیا سے بد نکل گئے تو نیک مر جائیں گے۔ اگر لوگ باغی نہ ہوتے تو پیغمبر نہ آتے، اگر لوگ خدا کے خلاف نہ ہوتے تو خدا والے کدھر سے آتے، کیونکہ پھر ان کے آنے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ اللہ والے یہ کام کرتے ہیں کہ باغیوں کو اللہ والا بنا کے کچھ عرصے بعد آپ چلے جاتے ہیں، لوگ پھر باغی ہو جاتے ہیں اور پھر ایک اور اللہ والا آ جاتا ہے، وہ ان کو اللہ کا راستہ بتاتا ہوا پھر غائب ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہ اذیتیں جب وہ برداشت کرتا ہے تو وہ حکومتیں معاشرے ریفارم ہو جاتے ہیں۔ یہ بات سوچنے والی ہے کہ پیغمبروں کے مقامات، اولیاء کے مقامات اور نیک لوگوں کے مقامات، سارے کے سارے لوگ اسی راستے سے گزرتے ہیں جو اذیتوں کا راستہ ہے اور تکلیفوں کا راستہ ہے۔ احسان فراموشیوں کے راستے سے گزرنے والے ہی ولی ہوتے ہیں۔ آپ کاز سے نہ لڑا کرو، وجہ سے مت لڑو، وجوہات سے مت لڑو، سبب سے مت لڑو، مسبب کا ارادہ دیکھو۔ جس نے تمہیں نیک بنایا اس نے انہیں ویسا بنایا۔ وہ کتنے ناسمجھ ہیں اور آپ کو قدرت نے کتنی سمجھ دی ہے۔ اب آپ کہو کہ یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، انہوں نے بلا سبب میرے بچوں کو برا بھلا کہا ہے۔ آدھے بندے بہشت کے پاس جا کے یا اندر جا کے ہی واپس آ جائیں گے، کیونکہ وہ کہیں گے کہ یا اللہ اگر میرے دشمن بہشت میں ہیں تو میں نے بہشت میں نہیں آنا۔ تو اسے کہا جائے گا کہ پھر آپ یہاں سے گیٹ آؤٹ ہو جاؤ، نکل جاؤ، وہ تو مالک ہے۔ وہ کہے گا یہ بات ہے تو تم بھی واپس جاؤ۔ ایک شخص کہے گا کہ یا اللہ میرے دشمن بہشت میں کیسے پہنچ گئے؟ تو اللہ کریم فرمائے گا کہ یہ تیرے دشمن ہیں، ہمارے تو دشمن نہیں ہیں۔ ستم ہے، جور ہے، یعنی غضب ہے، میرے قاتل کا رب میرا بھی رب ہے۔ رب تو ایک ہی ہے اور وہی رب ہے، تو آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ اگر تیرے رب کی کائنات میں تیرے مخالفین نہ ہوں تو پھر تیری قدر ہی کیا ہے؟ آپ نے ان لوگوں کے لیے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں برباد کر دے اور ہمیں زندہ رکھے۔ پتہ نہیں کل کو وہ آپ کے دوست نکل آئیں تو آپ پھر کیا کریں گے؟ آپ کو معلوم نہیں کہ کون کیا ہے۔ آپ کی ٹریننگ ان لوگوں کے ذمے ہے جو اپنا اعمال نامہ ضائع کر کے آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور اس طرح آپ کو نفیس بناتے ہیں، لطیف بناتے ہیں اور گدھے سے گھوڑا بناتے ہیں۔ وہ خود بدنام ہو جاتے ہیں اور آپ کو مقام دے جاتے ہیں۔ چور بڑا کام کر جاتا ہے جس نے توکل ایسا دیا کہ اس چوری کے بعد ہم نے پیسہ اپنے پاس رکھنا ہی بند کر دیا اور اب چین سے سوتے ہیں۔ نہ لٹتا دل کو تو کیوں رات کو یوں بے خبر سوتا، رہا کھٹکا نہ چوری کا دعا دیتا ہوں راہزن کو۔ تو توکل والا شخص راہزن کو دعا دے رہا ہے کہ یا اللہ اس نے اچھا کیا کہ مال لوٹ لیا، اب آرام سے نیند آتی ہے۔ کہتا ہے جب مال ہی کوئی نہیں ہے تو پھر کس بات کا خطرہ؟ آپ بلا وجہ اپنی اہمیت جتا رہے ہو۔ کوئی انسان تو آپ کو مانتا نہیں ہے اور آپ اللہ کے سفر پر جا رہے ہو۔ جو آپ کو اذیت دے رہا ہے اس کی کتنی مہربانی ہے اور آپ اس کا 1000 شکر بجا لاؤ۔ تو برے اور اچھے آدمی کا یہی فرق ہے کہ اچھا آدمی برے کو اچھا سمجھ رہا ہے اور برا آدمی اچھے کو برا سمجھ رہا ہے۔ آپ اچھے ہیں لیکن وہ برا آدمی آپ کو برا سمجھتا ہے، اور آپ اچھے کیوں ہو؟ کیونکہ آپ برے سے بہتر ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میرے مالک نے یہ بندے بنائے ہیں،
ان کو شعور نہیں ہے۔ یا اللہ ان کو شعور دے۔ اللہ کے راز اللہ جانے۔ نیک بندہ نیکی ہی کرے گا۔ اچھے کام سے برائی کو رفع کر، اچھے عمل سے برائی کو دور کر۔ یہ نہ کہنا کہ وہ برائی اس نے کی ہے، میں نے تو نہیں کی ہے۔ اس کا کام ہے برائی کرنا اور آپ کا کام ہے نیکی کرنا۔ ایک بزرگ ایک جگہ سے گزرے۔ ایک کسان نے دیکھا کہ گھوڑے پر ایک شہ سوار جا رہا ہے اور فصل سے گزر رہا ہے، تو اس نے گالیاں دینی شروع کر دی۔ وہ بزرگ کسان کے پاس گئے، گھوڑے سے اترے، بغل گیر کیا، سرفراز کر دیا اور اسے غوث کا خطا بتا کیا۔ جو ساتھ والے لوگ تھے انہوں نے کہا، یا حضرت آپ نے کمال کر دیا، ہم ساری عمر آپ کے پاس رہے اور ہم کو تو آپ نے کچھ عطا نہیں کیا اور اس کو گالی گلوچ کے بدلے میں سب کچھ عطا کر دیا۔ اس بزرگ نے فرمایا، جو اس کے پاس تھا اس نے پورا مجھے دے دیا اور جو ہمارے پاس ہے ہم نے بھی پورا اسے دینا تھا۔ آپ نے ابھی تک برائی کو اپنے اندر رکھا ہوا ہے، آپ اپنی برائی کو باہر نہیں نکالتے، یعنی ابھی تک دانتوں میں زہر ہے۔ اللہ کرے یہ دانت ہی ٹوٹ جائیں۔ ایک بچے نے دوسرے کو گالی دی، دوسرے بچے نے کہا کہ میں تمہیں گالی نہیں دے سکتا کیونکہ میرے ابا جان مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں ان سے ڈرتا ہوں۔ تو آپ بھی یہ کہو کہ میں لوگوں کو تباہ کر دیتا لیکن میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ آپ کسی آدمی سے برائی نہ کرو کیونکہ آپ برے بن جائیں گے۔ کوئی پتہ نہیں کہ وہ آدمی کل کو نیک بن جائے اور بزرگ ہو جائے۔ آپ بزرگی کا دعویٰ کرنا چھوڑ دو اور دوسروں کو معاف کر دو، ایک دوسرے کو کاٹنا چھوڑ دو۔ آپ یہ سب کچھ خدا کی نگاہ سے دیکھو، پتہ نہیں وہ کون ہے، پتہ نہیں کیا کہتا ہے، پتہ نہیں کیا کر رہا ہے۔ اس لیے جب تک آپ یہ باتیں نہ سمجھو گے تو آپ کو حقیقت کی سمجھ نہیں آئے گی۔ اللہ والا وہ ہوتا ہے جو اپنے مقام میں انسان بن جائے۔ مثلاً جو شخص ٹیچر ہے وہ دکان نہیں چلا سکتا اور جو دکان چلاتا ہے وہ ٹیچر نہیں بن سکتا۔ جو پیشہ ہے آپ اس میں چلتے جاؤ اور اس پیشے میں سنسیئر ہو جاؤ۔ پہلی بات یہ ہے کہ اپنے آپ سے جھوٹ کو نکال دو، لوگوں سے نفرت کو نکال دو، لڑائی جھگڑے کی صلاحیت نکال دو، اپنا مقام اللہ کے حوالے کر دو، اللہ کو مان لو اور دل سے اللہ کو مان لو۔ اس طرح سفر کرتے چلے جاؤ۔ آپ کا سفر کیا ہے؟ گھر سے دفتر اور دفتر سے گھر تک۔ بات صرف اتنی ساری ہے کہ یہی شہر، گلی کوچے اور بازار ولیوں کی گزرگاہیں ہیں۔ ولی کہاں پھرتے رہتے ہیں؟ بازاروں میں پھرتے رہتے ہیں۔ وہ بازار جاتے ہیں، گھر کا سودا صرف لاتے ہیں، کام کرتے ہیں۔ تو آپ ایمانداری سے کام کرتے جاؤ۔ مالک تو آپ کو دیکھ رہا ہے اور آپ کا سفر اس کے لیے ہے، آپ کا سفر انسانوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ افسوس کا مقام ہے کہ آپ ابھی تک انسانوں کے سفر سے نہیں نکلے ہیں۔ انسانوں کو انسانوں سے آزاد رہنا چاہیے، اپنے نیک ہونے کا شعور بھی ہونا چاہیے، لیکن بہت نیک مشہور ہونے کی کوشش نہ کرو، نمایاں ہونے کی کوشش نہ کرو، نمازیں، دم اور درود مشہور کرنے کی کوشش نہ کرو۔ یہ اپنے مقام کے کام ہیں۔ آپ اپنے مقام میں نیک ہو جاؤ اور اللہ کے ساتھ چلنا شروع کر دو۔ مشہور ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مشہور ہونا بھی ایک حجاب ہے اور مشہور ہونے کی خواہش جو ہے یہ بھی ایک حجاب ہے۔ تو آپ یہ کرو کہ رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور ان کے ناروا رویے پر خاموش ہو جاؤ۔ جب وہ دعا دے رہے ہیں آپ ان کو دعا دے دو، کیونکہ یہی تو فرق ہے آپ میں اور ان لوگوں میں۔ وہ اگر کوڑا پھینکتے ہیں تو جب آپ ولایت میں داخل ہوں تو آپ ان کو دعا دے دو۔ جس طرح فتح مکہ کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ سے فرمایا تھا کہ تم لوگوں کو معلوم ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں، تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ کو حق ہے کہ آپ جو چاہیں ہمارے ساتھ سلوک کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہ سلوک کروں گا جو مجھ سے پہلے میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، یعنی آج کے دن تمہارے لیے کوئی سزا نہیں ہے۔ آپ لوگ بھی سب کو معافی دے دو۔ آپ اللہ سے معافی لینے جا رہے ہیں اور لوگوں کو معاف کیے بغیر جا رہے ہیں تو یہ مشکل ہے۔ جو لوگوں کو معاف کر کے جائے گا اس کو معافی ملے گی۔ آپ تو لوگوں کو معاف نہیں کرتے۔ زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ کوئی آپ کا پیسہ لے گیا، آپ کی نیک نامی کو خراب کر گیا اور آپ کو تکلیف پہنچا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تکلیف تو آتی ہے تیری وسعت کے مطابق۔ آپ کو سب سے زیادہ دکھ تو آپ کا وہ عزیز یا دوست دے جاتا ہے جو مر جاتا ہے۔ آپ یہ نہ دیکھو کہ مرنے کا سبب کیا تھا، بلکہ آپ مارنے والے کو دیکھو اور یہ دیکھو کہ وہ کتنا پیارا دوست تھا جو آپ کو غم کا سرمایہ دے گیا۔ یہ سب اللہ کی مرضی ہے۔ آپ ذرا اپنے آپ کو پہچانو کہ آپ کا سفر کیا ہے۔ آپ اپنے سفر کی قدر کرو، لوگوں سے الجھنا چھوڑ دو اور پیسوں کو گننا چھوڑ دو۔ جب آپ پیسے کے خیال میں رہو گے تو پھر آپ لوگوں کے ساتھ لڑو گے۔ سفر کرنے والے کے ساتھ صرف مسافرت ہوتی ہے،
اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کے لیے ہر کام اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر اللہ کا سفر کرنا ہے تو اذیت آئے تو اذیت لے لو، تکلیف آئے تو تکلیف لے لو، اور فاقہ آئے تو فاقہ لے لو، یعنی یہ سب قبول کر لو۔ پھر اگر فراوانی آئے تو اسے بھی قبول کرو۔ جو کچھ آتا ہے آپ اس پر راضی رہتے جاؤ، انشاءاللہ تعالی منزل آسان ہو جائے گی۔ آپ نے جانا کہیں نہیں ہے بلکہ رہنا یہیں پر ہی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو برائی کے بدلے میں انہیں دعا دینے والے بن جاؤ تو آپ کو اللہ کی طرف سے گنجائش مل جائے گی اور رعایت مل جائے گی۔ اس لیے اس کام سے بچ جاؤ، گلے سے بچ جاؤ۔ گلہ کیا ہے؟ یہ بد دعا کی ایک شکل ہے، لہٰذا آپ لوگوں کا گلہ نہ کرو، ان کی شکایت نہ کرو، یہ اللہ کے کام ہے۔ کوئی پتہ نہیں کہ کون کب کیا ہو جائے۔ مثلاً کسی درویش کے گھر میں کوئی چور جائے تو اس گھر سے اس کو کچھ تو ملے گا، وہی کچھ ملے گا جو اس درویش کے پاس ہے۔ تو آپ سب کو یہ دعا دیا کرو کہ یا اللہ اس کا بھلا ہو، یا اللہ جس نے مجھ سے بھلا نہیں کیا اس کا بھی بھلا ہو۔ تو برے شخص اور آپ میں یہ فرق ہوگا، اس بات کا ہمیشہ خیال رکھا کرو۔ آپ نے ساری زندگی لوگوں کے منفی رویے کے خلاف شکایت نہیں کرنی، ورنہ آپ کو راستہ نہیں ملے گا۔ لوگوں کے خلاف سزا کی درخواست نہیں کرنی ہے، ورنہ آپ کے خلاف ایک اور آدمی کھڑا ہو جائے گا۔ یہاں پر لوگوں کو معاف کرو بلکہ اپنی جان چھڑاؤ، پھر کوئی آدمی آئے گا اور کہے گا کہ آپ کو بھی معاف کر دیا جائے۔ لوگوں کی بے مرمتی کی شکایت مت کرو، بدعملی کی شکایت مت کرو، بلکہ یہ کہو کہ اس کی بات سن کر مجھے تکلیف تو ہوئی ہے، مگر یا اللہ اسے بھی معاف فرما اور مجھے بھی معافی عطا فرما۔ یا اللہ مجھے لوگوں کو خوش کرنے والا بنا دے، یا اللہ مجھے لوگوں پر راضی رہنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اب آپ نے آئندہ کسی کی شکایت نہیں کرنی۔ آپ کو معلوم ہے کہ جنت کسے کہتے ہیں؟ جنت اسے کہتے ہیں کہ ناروا کے ساتھ صلح کے ساتھ رہنا اور نامناسب کے ساتھ مل کر رہنا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ نماز مغرب کا وقت ہو گیا اور ہم قریب کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے۔ جب امام صاحب نے کہا وَلَضَّالِّینَ تو سب مقتدیوں نے بلند آواز سے کہا آمین۔ تو ایک شخص جو میرے ساتھ کھڑا ہوا تھا لا حول ولا قوت الا باللہ کہتا ہوا مسجد سے نماز چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ اس آدمی سے اتنا گوارا نہیں ہو سکا کہ باقی لوگوں نے آمین بلند آواز سے کیوں کہی ہے۔ تو ایک تعلیم مسجد کے اندر ہے اور ایک تعلیم مسجد کے باہر ہے۔ آپ کبھی یہ نہ کرنا کہ لوگوں سے نفرت شروع کر دو اور کبھی لوگوں کو ناپسند نہ کرنے لگ جانا، یہ بات اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ سے پیار کرنے والے اللہ کے بندوں کو ناپسند کریں۔ جو لوگ ہمیں اذیت دیتے ہیں کیا ہم انہیں اس کا جواب نہ دیں؟ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ صدقے دل سے اور محبت سے ان کے حق میں دعا کرو کہ یا اللہ ان پر رحم کر اور ان پر اپنا فضل کر۔ جتنی صداقت سے آپ دعا کرو گے اتنا ہی اس آدمی میں اذیت ختم ہوتی جائے گی۔ آپ کے اندر نفرت پہلے آتی ہے اور اذیت بعد میں آتی ہے۔ جس شخص کے خلاف بھی آپ کا نفرت کا رویہ ہے اذیت اسی کی طرف سے آئے گی۔ آپ اگر نفرت چھوڑ دو تو اذیت نہیں آئے گی۔ جب آپ نفرت سے دیکھو گے تو اس کا کچھ تو نتیجہ نکلے گا۔ وہ بیچارہ تو مجبور ہے۔ You expected something bad from him۔ اگر آپ کسی کو ٹھیک کہو تو وہ ٹھیک ہو جائے گا اور کسی کو گنڈا کہہ دو تو وہ گنڈا گردی کرے گا۔ جس کو آپ شریف آدمی کہو گے تو وہ شریف لوگوں کی طرف چلا جائے گا۔ گنڈا کہنے سے ہی لوگ گنڈا بنتے ہیں۔ محبت کرنے سے لوگوں کا کردار بدل سکتا ہے۔ محبت ایک ایسی چیز ہے جو لوگوں کو بدل دیتی ہے اور عوام کا رخ بدل دیتی ہے۔ آپ اللہ کی طرف رجوع کرو اور کہو کہ یا اللہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، تو ہی لوگوں کے دل بدلنے والا ہے، مجھے حوصلہ دے اور ان کو اصلاح دے۔ آمین یا رب العالمین۔ پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ورنہ کہتے یہ ہیں کہ لوگوں سے لڑنے والا لوگوں سے نہیں لڑ رہا ہوتا بلکہ اپنے آپ سے لڑ رہا ہوتا ہے۔ لوگوں کو ناپسند کرنے والا آخر کار اپنی اولاد اور بیوی کو بھی ناپسند کرنا شروع کر دے گا اور کچھ عرصے کے بعد اپنے آپ کو بھی ناپسند کرے گا۔ When you hate people, then you start hating your children and your family and finally hate yourself۔ لوگوں کو مارنے والا اپنے بچوں کو مار دے گا اور الٹیمیٹلی خود سوسائڈ یعنی خودکشی کرے گا۔ پہلے آپ لوگوں سے ہیٹ کرنا شروع کرتے ہیں، پھر بچوں کی باری آتی ہے اور آپ ان سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر آپ کے بچے آپ کا کہنا نہیں مانیں گے اور آپ سے نفرت کریں گے۔ پھر یہ بچے اپنی منزلوں کو نکل جائیں گے اور الٹیمیٹلی آپ اکیلے رہ جائیں گے۔ پھر آپ کی تنہائیاں ہوں گی اور آپ ہوں گے، اور اس طرح آپ اپنے آپ کو ختم کر دیں گے۔ اس لیے یہ جو معاف کرنے کا مقام ہے آپ اس مقام کا خیال رکھا کرو۔
ورنہ تو آپ اپنے آپ سے نفرت کرنے لگ جاؤ گے۔ آپ دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر رحم فرمائے جن کی برائیوں پر آپ نظر رکھتے ہیں۔ جب ان پر اللہ کا کرم ہونا شروع ہو جائے گا تو وہ سب پر رحم کرنا شروع کر دیں گے۔ کیا ظالم کو طاقت کے ذریعے ظلم سے نہیں روکنا چاہیے؟ ہم ظلم کا ساتھ نہیں دے رہے بلکہ ہم صرف نجات کا راستہ بتا رہے ہیں۔ دنیا میں جو ظلم ہو رہا ہے اس کے لیے اجتماعی راستہ ہے اور وہ ہے جہاد کا راستہ۔ ہم فی الحال جہاد پر گفتگو نہیں کر رہے کیونکہ اس وقت تو سوال یہ ہے کہ میں اپنے اللہ کے قریب کیسے ہو سکتا ہوں۔ اس کے لیے آپ کو ظلم قبول کرنا، غریبی قبول کرنا اور بیماری قبول کرنا ضروری ہے۔ اور بھی بے شمار کام کرنے والے بھی رہتے ہیں، مثلاً ایسا عمل کرنا کہ نجات مل جائے۔ آپ تو اس چھوٹی سی بات کے پیچھے لگ گئے ہیں کہ دنیا سے غریبی کب دور ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے جن کے ذمے یہ کام لگایا ہے وہ کر رہے ہیں اور وہ بڑی مدت سے یہ کام کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ دنیا سے غریبی دور ہو ہی جائے گی۔ آپ دعا کریں کہ یا اللہ سب کو برابر کر دے۔ پھر اگر شکلیں برابر ہو جائیں گی تو عقل برابر نہیں ہوگی۔ تو یہ تو سیاسی لوگوں کا نعرہ ہے اور وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دیں ہیں اور آپ کا مسئلہ ہے کہ میں اور میری بخشش اور میں اور میرا روحانی ارتقا۔ اسی روحانی ارتقا کے اندر یہ بات ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو بچاؤ۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ کیوں نہ ہم اس ظالم کو پہلے ہی جھٹک دیں۔ ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ جن لوگوں نے بارڈرز پر بڑی جنگ لڑنی ہو وہ گلی کی لڑائی نہیں لڑتے۔ جس نے بارڈر پر لڑنا ہے اور بہت بڑی فیصلہ کن جنگ لڑنی ہے، یعنی کہ وہ جو بہت بڑے مقصد والے لوگ ہوتے ہیں وہ چھوٹے مقاصد سے نکل جاتے ہیں۔ مثلاً 4 بجے آپ کی فلائٹ بک ہو اور آپ نے آگے جانا ہو کیونکہ آگے آپ کا محبوب آپ کا انتظار کر رہا ہے، تو اگر 3:30 بجے آپ کا جھگڑا ہو جائے، آپ کا دشمن آپ کے سامنے آ جائے تو اب آپ جھگڑا نہیں کر سکتے۔ حالانکہ یہ بہترین موقع ہے انتقام لینے کا، دشمن حتیٰ موجود ہے لیکن وہ محبوب کا راستہ ہے اور وہاں ضروری جانا ہے، تو محبوب کے راستے پر جانے والا دشمنوں سے نجات پا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے اس کو بھی چھوڑا اور اس کو بھی چھوڑا، صرف اس کو محبوب کی فکر ہے جو ادھر ایئرپورٹ پر انتظار کر رہا ہے۔ تو اگر آپ کو محبوب سے محبت ہو جائے تو محبوب کے راستے پر چل پڑو اور دشمنی کا راستہ چھوڑ دو، اور آپ تو ہیں ہی محبوب کے راستے پر چلنے والے۔ محبوب سنگے درے یار پر ملے تو سر جھکا دو اور اگر نوکے خار پر ملے تو ادھر چلے جاؤ، اور اگر محبوب دار پر ملے تو سر کٹا دو۔ بڑی آسان بات ہے، یہ ان لوگوں کی بات ہے جو محبوب کے راستے کو تلاش کرتے ہیں۔ جہاد کا راستہ اور ہے کیونکہ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی فرما دی ہے، جہاد کے لیے فوج بنا دی ہے۔ مریں گے تو شہید کہلائیں گے اور اگر جیت جائیں گے تو غازی کہلائیں گے۔ اگر نیت اللہ ہے تو وہ جہاد ہے اور اگر نیت کچھ اور ہے تو وہ جہاد نہیں ہوگا۔ ہر کسی سے پوچھا جائے گا کہ آپ کی نیت کیا ہے۔ اسلام میں اصلاح احوال تو ہوتی ہے مگر یہ کام بھی علماء صاحبان نے اپنے ذمے لے لیا ہے کہ وہ اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے نفاذ کا یہ کام علماء کرام جانے اور حکومت جانے، ہم پر تو صرف محبت نافذ ہو رہی ہے اور یہ سب سے بڑی بات ہے، اور ہم محبت کا پہرا دے رہے ہیں۔ محبت کی نماز ذرا اور ہے اور نماز کی محبت اور ہے، اس لیے ہم محبت کی تلاش میں ہیں کہ محبت کیا ہے۔ محبت ہمیں جدھر بلاتی ہے ہم چل پڑتے ہیں، وہ کہتی ہے کہ آ جاؤ تو ہم ادھر چلے جاتے ہیں، چاہے راستے میں دریا ہو، جنگل ہو یا بیلے ہو، چاہے دوری ہے، چلنے والا تو چلتا رہے گا۔ جس کو محبت کی یہ آواز سمجھ آئی ہے صرف اسے سمجھ آئے گی۔ ہم اس راستے پر چلنے والے لوگ ہیں جہاں انسان ایک آواز کے پیچھے چلتا ہے اور وہ واقعات کے پیچھے نہیں چلتا۔ یہاں میں آپ کو محبوب کی بات بتا رہا ہوں کہ محبوب کی آواز کیسے ہوتی ہے۔ جب محبوب کی آواز آئے کہ میرے پاس آؤ تو پھر کوئی بھی رکاوٹ آئے انسان اس کو خاطر میں نہیں لاتا اور کہتا ہے کیونکہ محبوب نے بلایا ہے میں ہر خطرے سے گزر جاؤں گا۔ وہ شخص اپنے محبوب کو یہ نہیں کہے گا کہ مجھے یہ مسئلہ ہوا ہے یا یہ کہ مجھے راستے میں تکلیف اٹھانی پڑی ہے، اور اگر محبوب کو کہے گا کہ میں تو یہ کر رہا تھا تو حبطت اعمالہم، یعنی پھر سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو آپ محبوب کی آواز پر لبیک کہو اور محبوب کی آواز سے کبھی اپنی آواز اونچی نہ کرو۔ محبوب کے کام کے علاوہ کبھی کسی کام کو نمایاں طور پر نہ کرو، سب سے بڑا کام یہی ہے۔ اور اگر محبوب جو ہیں وہ محبوبوں کے محبوب ہوں تو پھر اس شخص کو کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ اگر اس کام کے اندر کوئی رکاوٹ ہے تو آپ اس کا علاج دریافت کرو، ورنہ تو باقی سب کچھ لکھا ہوا ہے کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ پیسہ کماؤ اور مشکل وقت کے لیے کچھ پیسہ جمع کرو تو پھر یہ ہوگا کہ مشکل وقت آ جائے گا
تو طریقہ یہ ہے کہ کچھ خرچ کرو اور کچھ جمع کرو۔ یہ صحیح ہے کہ جو شخص مشکل وقت کے لیے جمع کرتا ہے اس پر مشکل وقت آتا ہے۔ اور سماج میں کیا ہوتا ہے کہ ایک مکان بنا لو اور پھر آدھے سے زیادہ پیسے قرضے میں دیتے جاؤ۔ خدا کرے کہ سود کھانے والے سارے لوگ ختم ہو جائیں، سود لینے والے، سود لکھنے والے اور سود دینے والے اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کر رہے ہیں۔ سارا سماج جو ہے یہ مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، یہاں سے نکلنا بہت مشکل ہے۔ آپ لوگ سود کو بند کر دو تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آپ سود کیسے بند کر سکتے ہیں؟ جن کو یہ توفیق ہے وہ یہ کام کریں، اور جن کو توفیق نہیں ہے وہ اس معاملے کو چھوڑ دیں۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ محبوب کا سفر ہے، اور آپ محبوب کی آواز پر، محبوب کے خیال پر لبیک کہیں۔ بھٹک رہا تھا میں سود و ضیاء کے صحرا میں، تیرے دیار میں لائی مجھے تیری خوشبو۔ اس طرح آپ خوشبو کے سفر پر چلیں گے۔ سود و ضیاء سے تو ادھر ہے، نفع و نقصان ادھر ہی ہے، اور وہ آپ لوگ کرتے رہتے ہیں۔ یہ دنیا سود و ضیاء کا صحرا ہے، جس میں جمع کرو، تفریق کرو، مکان بناؤ، بیوی بچے اور دوسرے سارے واقعات پورے کرو۔ مگر محبت والا یہ کہتا ہے کہ تیری تلاش مجھے اپنے سامنے لائی، میں آئینے میں جب اترا تو سامنے تھا تو۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ آئینے میں اترنے کا سفر ہے، یہ نفاست کا سفر ہے، لطافت کا سفر ہے۔ اس میں انتقام نہیں ہوتا، اس میں جھگڑے نہیں ہوتے، فساد نہیں ہوتے، زیادہ کھانا بھی نہیں ہوتا، زیادہ پینا بھی نہیں ہوتا، بلکہ کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف محبوب ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ یہ سفر عجیب و غریب ہے، اس میں نہ تو رہتا ہے اور نہ میں رہتا ہوں۔ یہ سفر ایک تلاش ہے اور مستقل تلاش ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جس مقام پر آپ کو کسی کی جستجو لائی ہے۔ اس لیے آپ یہ دعا کرو کہ آپ کو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نصیب ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ سلطان باہو رحمت اللہ نے ایک جگہ کہا ہے کہ ایمان سلامت ہر کوئی منگے تے عشق سلامت کوئی ہو، یعنی ایمان کی سلامتی اور چیز ہے اور عشق کی سلامتی اور چیز ہے۔ یہ سفر ہی اور ہے اور اس کے فارمولے ہی اور ہیں۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ سفر ہے کنسنٹریشن کا، انلائٹمنٹ کا، سیلف ریئلائزیشن کا، سیلف اویکننگ کا، یعنی کہ اپنے آپ کو دریافت کرنے کا، اور اس کے لیے آپ کو کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ اپنے اندر ہی سب کچھ مل جائے گا۔ ہم اپنے آپ ہی میں تجھے ڈھونڈتے رہے، تیرے مسافروں کا سفر گھر میں کٹ گیا۔ بس آپ ہر طرف سے دستبردار ہو جاؤ اور صرف اپنے آپ کو دریافت کر لو، پھر الٹیمیٹلی آپ اپنے آپ کو دریافت کر لو گے، پہچان لو گے، محبوب سے وصال ہو جائے گا اور منزل مل جائے گی، کیونکہ اس طرح آپ کا وصال حق سے ہو جائے گا، اور باقی جو ساری باتیں ہیں وہ سب ٹھیک ہیں۔ جہاد بالکل حق ہے، عبادات اور نماز بالکل حق ہے، مال جمع کرنا بھی حق ہے، خیرات کرنا بھی حق ہے، جہاد بھی حق ہے، یہ تمام صداقتیں ہیں، اور اللہ کی کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب سچ ہے اور ٹھیک ہے، مگر ایک اور خاص مقام ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ محبوب کو تلاش کرو، اسے چاہو۔ یہ اور مقام ہے، یہ وہ مقام ہے کہ اب نہ کہیں نگاہ ہے، اب نہ کوئی نگاہ میں، محو کھڑا ہوا ہوں میں حسن کی جلوہ گاہ میں۔ یہاں جلوہ گاہ حسن کی بات ہے، اس لیے آپ نے اور کچھ نہیں کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں آپ پوٹلیاں باندھتے رہ جائیں۔ اس راستے میں پیسہ جمع کرنے کی بجائے مانگ کر کھا لینا بہتر ہے، اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کا محبوب اللہ ہے تو پھر آپ اگر بچوں کی فکر کرتے ہیں تو پھر یہ جھوٹ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کس اللہ کو مانتے ہو؟ وہ اللہ تو وہ ہے جو آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کا خیال رکھے گا، کیونکہ وہ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے بھی آپ کا خیال رکھتا ہے۔ تو کیا وہ محبت کے بعد آپ کا اور بچوں کا خیال نہیں رکھے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرض کریں اگر آپ آج مر جائیں تو پھر بچوں کا کون خیال رکھے گا؟ اللہ خود رکھے گا۔ جب آپ یہاں نہیں ہوتے تو پھر بچوں کا کون خیال رکھتا ہے؟ بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون پالتا ہے؟ اللہ پالتا ہے۔ یہ تو آپ کو یقین ہے، تو اگر آپ اللہ کے کام میں لگے ہوئے ہیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کے بچوں کا خیال نہ کرے؟ یہاں سے آپ کا عقیدہ خراب ہو سکتا ہے۔ وہ اللہ ہے اور پالتا ہے اور لوگوں کو سنبھالتا ہے اور لڑائیاں ختم کراتا ہے۔ آپ کو جیسے ہی راستہ ملے اس صحرا سے نکل جاؤ، اور آپ زمان و مکان کو توڑ کر نکل جاؤ، بس اپنا راستہ بناؤ۔ راستہ محبت کا ہے اور یہی اصل راستہ ہے۔
سر، جو لوگ بینکوں میں اور ایسے ہی دوسرے اداروں میں کام کرتے ہیں جن کا کام سود کا حساب کتاب اور لین دین ہے، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے کیا حکم ہے؟ آپ کے لیے اس بات کا یہ جواب ہے کہ جائز مجبوریاں ذکر میں نہ لاؤ اور سفر طے کرنے کو ایمان بنا لو، لیکن مجبوری کو جواز نہ بناؤ اور باطل کو باطل ہی کہو۔ جہاں مجبوری نہیں ہے وہاں پر جواب دہ ہو جانا، جہاں مجبوری ہے وہاں خاموش ہو کر چل پڑو، اور یہ کبھی نہ کہنا کہ یہ حق ہے، وہاں پر خاموشی سے چل پڑو۔ مجبوری میں فی الحال یہ وقت نکال لو، جب آپ کو اختیار مل جائے تو پھر آپ مجبوری سے نکل جانا۔ اس لیے آپ ابھی بینک والوں کو کچھ نہ کہو، بلکہ دعا کرو کہ دنیا کے اندر سب ٹھیک ہو جائے۔ ابھی آپ یہ دعا کرو کہ یا اللہ مسلمانوں کو توفیق دے کہ وہ ایسے بینک بنائیں کہ سود سے جان چھوٹ جائے اور وہ اس لعنت سے بچ جائیں۔ جب ایمانداری شروع ہوگی تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ دعا کرو، آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سر، دانش نورانی کی وضاحت فرما دیں۔ دانش حکمت کو اور پہچان کو کہتے ہیں۔ زمانے کی پہچان اور چیز ہے اور اپنی ذات کی پہچان اور چیز ہے۔ کوئی انسان جب اپنی ذات کی پہچان کر لیتا ہے تو یہ پہچان دانش نورانی کہلاتی ہے، یعنی کہ یہ اللہ کی منشا کی پہچان اور اللہ کے امر کی پہچان ہے۔ مثلا جیسے ایک عمل کو پہچاننا کہ اس کے پیچھے منشا کیا ہے، اس کی منشا کو پہچانو اور امر کو پہچانو تو پھر یہ دانش نورانی بن جائے گی، وگرنہ تو صرف راز ہی راز اور پردہ رہے گا، اور جو الٹیمیٹ راز ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اس راز کے جاننے کو کہتے ہیں پہچان، یعنی خالق کے ارادے کی پہچان، اپنی ذات کی پہچان، اسباب، اشیاء، ان کے مسمى، ان کے ظاہر باطن کی پہچان، اس کو دانش کہتے ہیں۔ کسی چیز کے بارے میں یہ جاننا بہت بڑی بات ہے کہ اس کی صفت کیا ہے، یہ کام کیا کرتی ہے، رنگ کیا ہے، روشنی کیا ہے، ساؤنڈ یعنی آواز کیا ہے، اور یہ واقعات کیا ہیں۔ یہ ساری ایک دانش ہے۔ اور دوسری دانش یہ کہ روح کیا ہے، میں کیا ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کس کے حکم پر آیا ہوں، آنا تھا تو پھر جانا کیوں ہے، جانا تھا تو پھر میرا آنا کیا ہے، کیا میں کوئی حکم لے کر آیا تھا، کوئی منصوبہ لے کر آیا تھا، کس نے مجھے اس اجنبی دیس میں بھیجا، اور اگر بھیجا ہے تو پھر راز کیا ہے، اس سے آگے پھر راز ہی راز ہے۔ سر، اللہ اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام میں کیا فرق ہے؟ جب تک انسان عاشق نہیں بنتا تو ان میں فرق رہتا ہے، عاشق بن جائے تو فرق نہیں رہتا، اور جو عاشق ہوتا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ فرق کیا ہوتا ہے، کیونکہ وہ فرق کا شمار نہیں کرتا۔ جب تک آپ عشق میں داخل نہ ہوں تو پھر بے شک عشق کی تعریف کرتے جائیں کہ عشق یہ ہے وہ ہے، پھر عشق پر کتابیں لکھ دیں اور مضامین لکھ دیں، مگر عشق سمجھ میں نہیں آئے گا۔ عشق کا مطلب عاشق سے پوچھو تو وہ کہتا ہے کہ عشق صرف معشوق ہے، وگرنہ اس کی کوئی تعریف نہیں ہوگی۔ عشق صرف محبوب ہوتا ہے۔ اگر آپ اللہ کے پاس جاؤ گے تو وہاں اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاؤ گے، اور اگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ گے تو اللہ کا ذکر پاؤ گے۔ تو اس میں یہ فرق نکلا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ ایک لامحدود ہے اور دوسرے کی شان لامحدود ہے۔ اس میں فرق نکالنے والے عام طور پر گمراہ ہو کر مر گئے ہیں، اس لیے آپ بھی فرق نہ نکالنا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر فرمایا ہے کہ اللہ ہے تو پھر اللہ ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں تو بس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پہلے ہے تو ہم نے کہا وہاں اللہ پہلے ہے۔ اب اگر یہ سوچیں کہ اللہ کا ارادہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میں صرف ایک کو محبوب کیوں بنایا ہے تو یہ اللہ بہتر جانتا ہے، اس لیے اس راز کا کسی کو پتہ نہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے آگے سجدہ کرو تو آپ سجدہ کرو، جھکو، بس آپ اتنی بات یاد رکھو کہ سجدہ صرف اللہ کو کرنا ہے،
اور سجدہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کرنا ہے۔ یہ انہوں نے خود ہی فرمایا ہے کہ سجدہ گناہ ہے۔ بس آپ اتنی بات یاد رکھو، باقی محبت میں سب کچھ جائز ہے۔ محبت میں بات اکثر برابر ہو جاتی ہے اور عام طور پر حمد اور نعت کا شعر برابر ہو جاتا ہے۔ یہ ایک شعر داتا گنج بخش رحمت اللہ کے بارے میں کہا گیا ہے: گنج بخشی فیض عالم مظہر نور خدا، یعنی گنج بخش رحمت اللہ فیض عالم وہ ہوتا ہے جس کا ساری کائنات پر فیض ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہی ایسا ہے کہ ان کا نام آ جائے تو طبیعت مست ہو جاتی ہے۔ اب اللہ سے محبت یا اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت جو ہے، وہی محبت اب حضرت علی علیہ السلام سے بھی ہو گئی۔ من کنتو مولا جو ہے یہ کون بولا؟ بندہ کہ مولا پہلے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہو گئی۔ تو راز یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایک ہی ہے، اور یہی محبت اللہ کی محبت بھی ہے۔ دراصل محبت دل سے ہوتی ہے۔ آپ اپنے دل میں دیکھو کہ وہاں کیا ہے، اور پھر وہاں سے بات آگے چلتی ہے۔ دل میں جس کی محبت ہو وہی دل میں رہتا ہے، اور اگر دل اللہ والا ہو تو محبت اللہ کی ہے، اور جس نے یہ محبت سکھائی ہے وہ اللہ والا ہے۔ مولانا روم رحمت اللہ کی محبت جو ہے وہ عشق حقیقی ہے، اور شمس تبریز رحمت اللہ کی محبت بھی عشق حقیقی ہے۔ بس یہ راز سمجھنے والی بات اور بڑے غور والی بات ہے۔ عشق میں بڑا چھوٹا کوئی نہیں ہوتا، یہ پیمانے وہاں نہیں چلتے۔ اللہ بڑا ہے، اور جس دل میں اللہ کی محبت ہے وہ سب سے بڑی محبت ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں اللہ کی جو محبت ہے وہ اس سے بھی بڑی ہے۔ یہ بڑا اور چھوٹا آپ کے پیمانے ہیں۔ اللہ مالک ہے، اس کے پاس گریٹنس ہے۔ اگر ایک آدمی نیچے والی منزل پر رہتا ہے اور دوسرا آدمی سب سے اوپر والی منزل پر رہتا ہے اور درمیان میں 2000 فٹ کا فاصلہ ہے تو یہ دونوں سورج کے حساب سے تو برابر ہیں۔ سمندر کے اندر سے 4 دریا نکل جائیں تو کیا فرق پڑتا ہے، اور 4 دریا اور شامل کر دیے جائیں تو پھر وہ بھی تلاش نہیں کیے جا سکتے، کیونکہ اب وہ سمندر کا حصہ بن گئے ہیں۔ تو وسعتوں کے اندر یہ چھوٹے پیمانے نہیں ہوتے جو پیمانے ہمارے پاس ہیں۔ ان کے مطابق ایک وسعت تک جا کر ہمارا پیمانہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہم کیا جانے بلندی کیا ہوتی ہے، وسعتیں کیا ہوتی ہیں، اور وہاں کائنات کیا ہے۔ دن رات تو سورج کا اپنا نام ہے۔ سورج کا نام آدھا دن ہے اور آدھی رات ہے۔ سورج نکل آئے تو دن رات بنتے ہیں، ورنہ ہمارے ہاں نہ دن ہوتا ہے اور نہ رات ہوتی ہے۔ ہماری ساری دنیا سورج کا نظام ہے۔ نظام شمسی سے پرے کوئی اور نظام شمسی ہے، اس نظام کے مالک کو ہم اس نظام سے کس طرح مانپ سکتے ہیں؟ تو یہ بات ضرور دیکھنی چاہیے کہ سورج کی کہانی اور ہے اور یہ 24 گھنٹوں کی کہانی ہے، اور جہاں سورج نہیں ہے وہاں دن کیسے آئے گا؟ یہ پھر آگے کی بات ہے کہ ٹائم کیا ہوتا ہے۔ نظام شمسی سے ورا بھی کئی آفتاب ہیں، یعنی اس سے آگے بھی کئی آفتاب ہیں، اور ان آفتابوں سے آگے پھر ایک اور کائنات ہے، اور اس کائنات کی وسعتوں کے آگے پھر کئی وسعتیں ہیں، اور پھر خالق کا مقام ہے۔ اس کو آپ کیا سمجھو گے اور کیسے سمجھو گے؟ یہاں سے معلوم ہوگا کہ خالق بڑا ہے یا مخلوق بڑی ہے۔ آپ خالق اور اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں کا احترام کریں۔ دونوں ہماری سمجھ سے بہت بلند ہیں۔ اللہ کو لوگ صبح شام پکارتے ہیں، اس سے باتیں کرتے رہتے ہیں، اور دیکھا کسی نے بھی نہیں ہے۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ لوگوں نے نہیں دیکھا، لیکن ان سے باتیں کرتے رہتے ہیں اور درود شریف بھیجتے رہتے ہیں۔ آپ نے صرف اس دنیا کو دیکھا ہے، اور یہ دنیا صرف احساس کی کہانی ہے۔ احساس سے محبت ہوتی ہے، اور یہ محبت کی باتیں ہیں۔ اگر آپ کسی ماں سے پوچھیں کہ آپ کے جو 2 بیٹے ہیں ان میں محبت کس سے زیادہ ہے تو یہ اس بیچاری کے لیے خاصا مشکل ہو جائے گا۔ تو آپ کبھی محبتوں کا پیمانہ نہ رکھو۔ محبتوں کا پیمانہ رکھنا بڑا مشکل ہے، اور اس کا حل ناممکن ہو جائے گا۔ اور پھر اللہ اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا پیمانہ کس طرح رکھا جا سکتا ہے؟ ہمارے لیے اتنا پیمانہ رکھنا مشکل ہے۔ بس آپ یہ یاد رکھیں کہ اللہ اللہ ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
نام پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ وہ ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جو اللہ نے ہمیں بتایا۔ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ دل میں اللہ اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو گئی ہے؟ بات یہ ہے کہ اگر کسی کی سوچ پر اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غالب آ گئے تو اس سے پہلے جو بے شمار سوچیں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، حالانکہ وہ سوچیں ایسی ہوتی ہیں جو قیامت تک نہیں نکل سکتی تھیں۔ پھر آپ کو نجات مل جاتی ہے اور آپ حساب کتاب سے بچ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی سوچ پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک غالب آ جاتا ہے، جس اسم کی وجہ سے آگے آپ کی نجات ہوگی۔ ایسی صورت میں آپ کے عمل میں بھی آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس دنیا کے عمل میں جواب دہی ہے، اور جب عمل آسان ہو جائے تو آپ کو جواب دہی سے نجات مل جاتی ہے۔ کچھ لوگ پیدائشی طور پر سوزے دل پروانہ رکھتے ہیں اور ان کے لیے یہ راستہ آسان ہے۔ محبت کرنے والے ہیں تو پھر آپ کے لیے بڑی آسانی ہے، اور اگر آپ وقتی طور پر محبت کر رہے ہیں تو پھر آپ کے لیے دقت ہے۔ اس لیے دعا کرو کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی محبت سے نوازے۔ آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا حبیبنا و شفیعنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔